اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر مضمون بیان ہوا کہ اگر شرک کے اوپر تمہارے والدین بھی ابھارے تو تم نے شرک نہیں کرنا، تم نے والدین کی بات بھی پھر نہیں ماننی۔ اب فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی مانتے ہیں انہیں دنیا کے اندر کیا صلہ ملے گا، تو فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال کے اندر سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طاعت، یعنی ان کی بات کو اہمیت دینا، ان کی بات کو ماننا، قرآن کو اہمیت دینا۔ تو فرمایا کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ لندخلنہم، ضرور بضرور ہم انہیں داخل کریں گے، فی الصالحین، نیک بندوں کے اندر۔ نیک بندوں کے اندر جو دخول ہے، داخل ہونا ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ پیچھے انبیاء کی جو دعائیں آئی تھی ان میں اکثر انبیاء کی دعا کے اندر یہ بات تھی کہ اے اللہ تو ہمیں نیک بندوں کے اندر داخل فرما۔ حالانکہ نبی سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی نیک ہوتا ہے نہیں، لیکن نبی پھر بھی کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں نیک لوگوں میں داخل کر۔ کیا مانی؟ کہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا، یعنی دنیا کے اندر جو ہماری بیٹھک ہو، یعنی اٹھنا بیٹھنا ہو، وہ نیک لوگوں کے ساتھ۔ انسان کی صحبت کا جو اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے ویسے ہی انسان ہو جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ، تو مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ مسکینی کے اندر جو تاثر ہوتا ہے وہ امیر لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ امیروں کی صحبت کے اندر آپ بیٹھیں گے تو وہی دنیا کی لالچ آپ کے دلوں کے اندر آئے گی، تو یہی اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ کی یاد آپ کو آئے گی۔ تو فرمایا جو نیک لوگ ہیں ان کی سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ کیا ہے کہ انہیں دیکھ کر انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ اور جب آپ امیر لوگوں کے ساتھ، پیسے والے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کریں گے تو سب سے پہلے جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کے دل کے اندر کون سی بات آئے گی؟ دنیا کی لالچ اور دنیا کی حرص۔ ادھر سے پیسہ آئے، ادھر سے پیسہ آئے، کہاں سے حرام لاؤں، کہاں سے حلال لاؤں، ساری کی ساری یہی باتیں ذہن کے اندر گردش کرتی ہیں۔ تو فرمایا لندخلنہم فی الصالحین، ضرور بضرور ہم انہیں نیک لوگوں کے اندر داخل کر دیں گے، جو کہ ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب آگے منافقین کی بات ہے۔ سورت کے مضمون کے اندر یہ بات داخل ہے کہ مومنین اور منافقین کے اندر یہ سورت تمیز کرے گی، منافقین کی نشانیاں بھی سورت بیان کرے گی اور مومنین کی نشانیاں بھی بیان کرے گی۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ، مَن یقولو، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، مَن یقولو باللسان، جو کہتے ہیں زبان کے ساتھ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ یہاں پر پھر بتا دیا کہ صرف اور صرف زبان سے کلمہ پڑھ دینے سے مسلمان اور مومن انسان نہیں بنتا۔ مسلمان اور مومن تب بنتا ہے جب دل سے تصدیق کرے، دل سے اس مذہب کو سچا مانے، اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور اس مذہب کے مطابق عمل کرے، تب جا کر مومن اور مسلمان بنتا ہے، زبان سے کلمہ پڑھنے سے نہیں بنتا۔ فرمایا فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، بس جب انہیں تکلیف دی جاتی ہے، فی اللہ فی دین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے، کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ جب کلمہ اگر انہوں نے زبان سے ہی پڑھ لیا، مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھ لیا، لیکن کافر تانے تو دیتے ہیں، کافر کہتے ہیں صابی ہو گیا، اپنے دین سے پھر گیا، اس نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، آگ سے ڈر گیا، کئی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے انہیں اللہ کے دین کی وجہ سے، جعل فتنۃ الناس، تو یہ بناتے ہیں لوگوں کے فتنے کو کعذاب اللہ، جیسا کہ اللہ کا عذاب ہے۔ دنیا کے اندر کوئی پریشانی آ گئی، مثال کے طور پر مسلمان جنگ ہار گئے یا مسلمانوں کے لوگ شہید ہو گئے، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ او ہو ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ حالانکہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، جنگ کے اندر جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ شہادت یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو ایک نعمت ہوتی ہے، لیکن منافقین کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے تو ان کے اوپر عذاب بھیج دیا، اللہ ان سے راضی نہیں، اگر اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، انہیں شکست نہ ملتی، ان کے لوگ شہید نہ ہوتے۔ فرمایا لوگوں کی تکلیف کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی فاقہ آ گیا، بھوک آ گئی، پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ ان سے خوش نہیں۔
لیکن منافق تو منافق ہوتا ہے. فرمایا وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ، اور اگر آئے ان کے پاس من ربک، تیرے رب کی طرف سے کیا چیز؟ نصر، مدد. اگر مدد آ گئی اللہ کی طرف سے، مثال کے طور پر جنگ ہوئی، جنگ جیت کے مسلمان، پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ، ضرور بضرور یہ لوگ کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مال غنیمت کے اندر ہمارا حصہ دے دو. تو وہ منافق ہیں لیکن کلمہ پڑھا ہوا ہے، اسلام کی جھنڈے کے نیچے داخل ہو گئے ہیں، تو مال غنیمت کے اندر انہیں حصہ ملتا ہے. لیکن بات جو قابل غور ہے کہ جب تکلیف آتی ہے پھر ان کا موڈ کیسا ہوتا ہے، پھر یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اور جب کوئی اللہ کی طرف سے نعمت آتی ہے تب ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں. اور آج مسلمانوں کے اندر، اس معاشرے کے اندر بھی یہی حال ہے. اگر پیسہ ہے، مال ہے، پھر تو کہتے ہیں جی ہاں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت خوشحال زندگی ہے. لیکن جیسے ہی حالات تھوڑے سے پھرے، ذری سی تکالیف آئیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ بس اللہ کو ہم ہی ملے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہی نشانہ بنایا، نعوذ باللہ، 100 طرح کے اللہ کے اوپر شکوے. تو فرمایا اولیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بعالم، زیادہ جاننے والا، بما فی صدور العالمین، جو کچھ جہاں والوں کے سینوں کے اندر ہے، تمام جہانوں کے لوگوں کے سینوں کے اندر جتنی باتیں بھی ہیں اللہ بیک وقت سب کو جانتا ہے. فرمایا ان کو یہ بات معلوم نہیں. آگے فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور اللہ ظاہر کرے گا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور بضرور اللہ ظاہر کرے گا منافقوں کو. تمیز اللہ نے لازمی کرنی ہے، فرق اللہ نے لازمی کرنا ہے. وہ فرق آج ہو یا کل ہو، فرق ضرور ہوگا. حق والے لوگوں کو بھی اللہ جدا کریں گے، اور باطل لوگوں کو، منافق لوگوں کو بھی اللہ جدا ضرور کریں گے. ظالموں کو اللہ جدا ضرور کریں گے. یاد رکھ لیں اللہ نے انصاف دنیا کے اندر بھی کرنا ہے اور آخرت کے اندر بھی کرنا ہے. یہ کوئی انسان سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا، بچنا مشکل ہے. انصاف اللہ نے کرنا ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. فرمایا وقال الذین، اب دیکھا نا کہ مسلمان دڑا دڑ محمد الرسول اللہ کے ساتھ آ کر جڑ رہے، تو کیا کہنے لگے؟ ایک نیا پراپوگنڈا کیا منافقین نے. ان لوگوں سے کہنے لگے دیکھو ہماری بات مانو، محمد الرسول اللہ کے ساتھ مت جڑو، آپ ایسے کرو ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ کر ملو. تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ہے اگر آپ محمد الرسول اللہ کو چھوڑو گے تو گناہ ہوگا، لہٰذا آپ کا جو گناہ ہے وہ ہم اپنے سر کے اوپر لیتے ہیں. قیامت میں اگر اللہ نے پوچھا تو آپ سے نہیں پوچھے گا اللہ ہم سے پوچھے گا. اللہ اب اس چیز کا جواب یہاں پر دیتے ہیں. وقال الذین، کہا ان لوگوں نے، کفروا جو کافر تھے، للذین ان لوگوں سے کہا، آمنوا جو ایمان لائے، کیا کہا؟ اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی پیروی کرو. ان کا راستہ کیا تھا؟ بتوں کی پوجا کرنا، شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یعنی یہ والے کام کرو. ولنحمل خطایاکم، البتہ ہم اٹھائیں گے تمہارے گناہوں کو، تمہاری جو خطائیں ہوں گی اس کا بوجھ ہم اپنے سر کے اوپر لے لیں گے. اللہ فرماتے ہیں وما هم بحاملین من خطاياهم، حال یہ کہ وہ نہیں اٹھانے والے، من خطاياهم ان کے گناہوں کو، من شیء ذرہ برابر. کوئی شخص کسی شخص کے کسی گناہ کو قیامت والے دن نہیں اٹھا سکتا. ہر ایک نے اپنے گناہ کو قیامت والے دن اٹھانا ہے. دوسری جگہ پر مضمون اور وضاحت کے ساتھ آئے گا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی شخص کسی کے بوجھ کو بالکل بھی نہیں اٹھائے گا. تو فرمایا انہم لکاذبون، بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں. ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، ہاں ضرور بضرور یہ لوگ اٹھائیں گے ان اسقالہم اپنے گناہوں کو، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ اور اپنے گناہوں کے ساتھ ان کے گناہوں کا بوجھ. اب پہلے تو فرمایا کہ نہیں اٹھائیں گے، دوسری جگہ پر فرمایا جا رہا ہے کہ اٹھائیں گے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ گناہ سے بری ہو جائیں، ہو ایسا نہیں سکتا. انہیں گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن ان منافقین نے انہیں گمراہ کیا، ان کی گمراہی کا گناہ ان کے سر کے اوپر ہوگا. یہ دوہرا گناہ اٹھائیں گے، ایک تو اپنی گناہ کا بوجھ، دوسرا ان کا بوجھ یہ کہ ان کو انہوں نے گمراہ کیا. یہاں سے ایک قاعدہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میری ذمہ داری فلاں آدمی کے اوپر ہے، وہ جانے اور اللہ جانے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہر ایک سے سوال ہوگا. آج اگر بعض لوگ کہتے ہیں نا ان مولویوں نے دین کو بگاڑا ہوا ہے، مولوی ایک بات کرتا ہے، دوسرا مولوی دوسری بات کرتا ہے، ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ ان مولویوں سے پوچھے گا. اس عقیدے کو اللہ نے اس آیت کے اندر واضح طور پر بیان کر دیا کہ کسی سے کسی کے متعلق کوئی سوال نہیں ہوگا، ہر ایک سے اس کے متعلق سوال ہوگا. لیکن ہاں وہ مولوی ہیں یا کوئی عام آدمی ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں،
وہ اپنا گناہ بھی اٹھائیں گے اور ساتھ لوگوں کا گناہ بھی اٹھائیں گے، لیکن لوگ بھی بچیں گے نہیں، لوگوں سے بھی سوال ضرور ہوگا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ ضرور بضرور سوال کیا جائے گا یوم القیامت قیامت والے دن، عما ان چیزوں کے بارے میں کانوا یفترون جو کچھ وہ گڑا کرتے تھے، جو کوئی نیا دین بنایا ہوا تھا انہوں نے، ان کے بارے میں ان سے سوال ضرور ہوگا۔ لفظی ترجمہ والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، لندخلنہم ضرور بضرور ہم انہیں داخل کریں گے فی الصالحین نیک لوگوں کے اندر، ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض لوگ من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فاذا اوذی فی اللہ جب انہیں تکلیف دی جاتی ہے دین کے بارے میں یعنی دین کی وجہ سے، جعل فتنۃ الناس تو کر دیتے ہیں لوگوں کے فتنے کو، لوگوں کی آزمائش کو، کعذاب اللہ اللہ کے عذاب جیسا، یعنی کہتے ہیں اللہ نے عذاب بھیجا۔ ولئن جاء نصر اور جب آتی ہے ان کے پاس مدد من ربک تیرے رب کی طرف سے، لیقولن تو یہ کہتے ہیں انا کنا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اولیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ بعالم جاننے والا بما فی صدور العالمین جو کچھ جہان والوں کی سینوں کے اندر ہے، ولیعلمن اللہ الذین آمنوا ضرور بضرور اللہ ظاہر کرے گا یعنی نکھارے گا فرق کرے گا آمنوا ایمان والوں کے درمیان، ولیعلمن المنافقین اور اللہ ظاہر کر دے گا منافقوں کو، ایمان والے اور منافق اللہ دونوں کو ظاہر کرے گا۔ وقال الذین کفروا اور کہا کافروں نے للذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا ہمارے راستے کی پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم ضرور بضرور ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھائیں گے، وما هم بحاملین من خطایاہم اللہ فرماتے ہیں وما هم بحاملین نہیں اٹھائیں گے بوجھ، من خطایاہم ان کے گناہوں کا، من شیء ذرہ برابر بھی، انہم لکاذبون بے شک وہ جھوٹے ہیں، ولیحملن اثقالہم ضرور بضرور وہ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کو، واثقالہم مع اثقالہم اور اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ان کے گناہوں کا بوجھ بھی، ولیسألن یوم القیامت ضرور بضرور سوال کیا جائے گا قیامت والے دن عما ان چیزوں کے بارے میں کانوا یفترون جو کچھ وہ گڑا کرتے تھے۔